بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات بر محمد وعلی حضرات ماشاءاللہ صبح سے آپ مسلسل متواتر مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور یقیناً اب یہ وقت تقریباً آپ کے آرام کا ہے، اس لیے میں بھی بہت زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا اور چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کی جائیں اور اس کے بعد تخفیف زحمت ہو تاکہ آپ آرام بھی کر سکیں۔ اگر رات میں انسان آرام نہیں کرتا ہے تو پھر دن کی مجلسوں پہ فرق پڑتا ہے۔ بس اتنی گزارش ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا اور جو بھی دو چار معروضات اور معافی ضمیر میں پیش کرنا چاہوں گا اس پہ آپ ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے یقین ہوتا جائے کہ جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ چھوٹی سی آیت بڑا سا مطلب، خطاب ہے خالق کائنات کا صاحبان ایمان سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صرف اللہ سے ڈرنا کافی نہیں ہے بلکہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو۔ تین لفظیں ہیں اس آیہ کریمہ میں، ایک وہ لفظ ہے جس میں خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کا یہ کہنا کہ اے ایمان لانے والو، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بے ایمانوں کو لائق کلام بھی نہیں سمجھتا۔ جب وہ بات کرتا ہے صرف ایمان والوں سے کرتا ہے، تو یہ خوش قسمتی ہے ایمان والوں کی کہ ان کا رب، ان کا پروردگار ان سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ مومن ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس کے آگے جو پیغام اللہ دے رہا ہے اس میں خداوند عالم یہ متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اب ہمیں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اپنی ذہنی اختراع کا نام اسلام رکھ دیتے ہیں اور جس کی سمجھ میں جو آتا ہے اسی کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ اسلام ان اصولوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان لانا بہت ہے۔ پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کے سورہ والناس تک چھان ڈالیے، آپ کو کوئی ایک آیت ایسی اگر مل جائے تو مجھے دکھائیے گا جس نے اللہ نے ایمان پہ بات ختم کر دی ہو۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ چپ نہ بیٹھیے، مجلس سننے آئے ہیں تو مجلس کا ماحول بنا کے بیٹھیے۔ خداوند عالم نے کہیں ایمان پہ بات تمام کی ہو تو وہ آیت ہمیں دکھائیے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جہاں جہاں ایمان کی بات کی ہے اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ ایک عدد دعوت عمل بھی دی ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے اور غلط میسج جاتا ہے ہماری مجلسوں سے اگر اس ٹائپ کی بات پڑھی جاتی ہے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، اب اس کے آگے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے
تو اللہ کیا بلا ضرورت کی بات بھی کرتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں میں، آپ توجہ دیں، کیا اللہ بلا ضرورت باتیں کرتا ہے؟ اگر ایمان لانا بہت ہے، ایمان لانا کافی ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا اتقوا اللہ، تقوی الہی بھی اختیار کرو؟ تو آپ دیکھیں لفظیں بدلی ہوئی ملیں گی۔ ابھی آپ چپ ہیں، تھوڑا مل کے بیٹھیں، تھوڑا سا مل کے بیٹھیں، یہ فاصلہ جو اچھا نہیں لگتا، آپ مولا بلا فضل کے ماننے والے ہیں اس لیے مل کے بیٹھیں، مجمع کم ہو زیادہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے جوگی پورے کے 2.5 لاکھ کے مجمع مجلس پڑھی ہے، اور زندگی میں ایک آدمی کو بٹھا کے بھی مجلس پڑھی ہے، اکیلا میں ممبر پر اکیلا ایک آدمی سننے والا۔ اور مجمع جب حال میں کم نظر آتا ہے تو میں اپنے دل کو یہ سوچ کے تشفی دے لیتا ہوں کہ مجمع جتنا ہے اس کا دوگنا مجمع اور بھی ہے، توجہ ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں ہر انسان اپنے کاندھے پر 2 فرشتے بھی لے کے بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور مجمع کم ہو یا زیادہ ہو، مجلس تو میں پڑھوں گا اسی تاب سے جیسے پڑھتا ہوں، لہذا آپ تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ہو جائیے۔ لوگ مصروف ہیں اپنے کاموں میں، شاید انہیں ٹائم نہیں مل رہا ہے مجلس میں شرکت کرنے کا، لہذا اس کا شکوہ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ راحت پسند ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مجلس کی آواز تو آ رہی ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ثواب کما لیں گے، چولداری میں بیٹھ کے ثواب کما لیں گے، کرائے کا جو گھر لے رکھا ہے اس میں ہم ثواب کما لیں گے۔ لیکن ان کی نظر ایک جملہ کرنا چاہوں گا کہ دور دور ادھر ادھر کھڑے ہو کے بیٹھ کے مجلس سننا اور ہے، فرش حسین پہ بیٹھ کے مجلس سننا اور ہے۔ یہاں کا جو ثواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب فرش مجلس بچھ گیا تو پھر اس پر نہ آنا یہ نعمت کی ناقدری ہے، اور وہ بھی ایسی نعمت جو جناب زینب نے ہمیں عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب توجہ دیتے جائیں آپ۔ تو بھائی 2 آیتیں میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، ایمان پہ تو بات اللہ نے کہیں تمام کی ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فوراً دوسری ذمہ داری۔ اب تقوی کا تعلق بہرحال عمل سے ہے، اور پھر اللہ نے متوجہ کیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور دیکھو تقوی اختیار کرنا بھی کافی نہیں ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہمارا قرب معنوی حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا اور ہے، تقوی اختیار کرنا اور ہے، اور وسیلہ تلاش کرنا اور ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ سو گئے تو اب مجلس ہو جائے گی لمبی، اور آپ کو ہوگی پریشانی، کیونکہ میرے اندر یہ بیماری ہے۔ کھلے عام میں اعلان کرتا ہوں، ساتھ دو تو چھوٹی سی مجلس، نہیں ساتھ دو گے تو سمجھانے میں مجھے شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، بات نہیں سمجھے تو یوں سمجھیے، ایسے نہیں سمجھے تو ایسے سمجھیے، اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ پوری بیدار مغزی سے سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والے ایمان لا چکے ہو، تقوی الہی بھی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہاں ایمان پہ بات تمام ہو رہی ہے؟ جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ اس کے فوراً بعد عمل کا تذکرہ۔ تو ہمارا دین دین عمل ہے، دین بے عملی نہیں ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو ایمان کی ترجمانی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ ایمان ہوتا ہے زمین دل میں۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان دل کے اندر ہے۔ اب کس کے دل میں کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل کو ٹٹول کے دیکھنا ہے کہ اس کا دل مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو اس کا عمل دیکھ لو۔ عمل دیکھتے جاؤ، ایمان کی اوقات اور حیثیت معلوم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں، اور بہت سی آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں۔ ایمان کے فوراً بعد دعوت عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ایک تیسری ذمہ داری بھی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ کبھی کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی کہا کہ وسیلہ تلاش کرو، اب اس آیت میں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور ان کی جو تمہارے درمیان اولو الامر ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ 3 آیتیں میں نے بہت سمجھتا ہوں کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کہیں کہا کونوا مع الصادقین، تیسری ذمہ داری، اور کہیں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، سناٹا ہے، اور کہیں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو بھائی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ صادقین اور ہیں، وسیلہ اور ہے، اولو الامر اور ہیں۔ آیتوں کے لہجے بتا رہے جو صادقین ہیں وہی وسیلہ ہیں، اور جو وسیلہ ہے وہی اولو الامر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات نہیں چلے گی، ماحول میں تھوڑی ٹھنڈک آ گئی ہے، صلوات میں ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے۔ پورے جوش سے آپ صلوات سے سہارا دیں، بات آگے بڑھاؤں جلدی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں کو یہ ضد ہے کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، ہم وسیلہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کو مانتے ہو تو وسیلہ تو ماننا پڑے گا۔ کیا کہا میں نے؟ اس لیے کہ قرآن ہی تو حکم دے رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ آپ کہتے نہیں ہم وسیلہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس لیے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تمہاری شہرگ گردن سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ تو جب اللہ ہماری شہرگ گردن سے اتنا قریب ہے کہ اس سے قریب کوئی اور چیز نہیں ہے تو ہم وسیلہ کیوں بنائیں؟ جو لینا ہوگا ڈائریکٹ لے لیں گے۔ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، صبح کی چائے بیوی سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ میاں سے مانگ لو۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ توجہ دیں آپ۔ بیٹی آپ کو چاہیے، آواز دیتے ہیں ارے بھائی چائے میں تاخیر ہو رہی ہے، چائے لاؤ۔ یہ بیوی کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ چائے وسیلے سے چاہیے، چائے بھی ڈائریکٹ لے لو نا اللہ سے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میرے ساتھ ہو جائیں آپ۔ اور آپ دیکھیں انسان کا پورا وجود وسیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ بھرپور توجہ دیں آپ۔ میں ممبر پہ آ گیا اپنے قدموں کے وسیلے سے، توجہ فرما رہے ہیں آپ فرش پہ آ گئے اپنے قدموں کے وسیلے سے، اب جا کے کھانا کھائیں گے ہاتھ کے وسیلے سے، واہ واہ کر رہے ہیں زبان کے وسیلے سے، میں کلام کر رہا ہوں دہن کے وسیلے سے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، پوری زندگی وسیلوں میں گھری ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، تو بھائی دیکھیے نہ ماننے کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ دیا کرتا ہوں میں کہ آپ وسیلہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہمیں منوانے کی کب ضد ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں وسیلے کی دعوت ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، بے ایمانوں کو تو دی نہیں جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو ایمان والا ہوگا وسیلہ اختیار کرے گا۔ اللہ کے ایمانوں کو لائق کلام سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں۔ وسیلہ کتنی اہم چیز ہے۔ وسیلہ کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہے۔ وسیلے کو اگر سمجھنا ہے تو در اہل بیت پہ آنا ہوگا، تفسیر اہل بیت کو دیکھنا ہوگا۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جس کی کھوپڑی میں جو مفہوم آیا وہی لے لیا۔ کیا وسیلہ؟ انہوں نے کہا وسیلہ یعنی نماز، انہوں نے کہا وسیلہ یعنی روزہ، وسیلہ یعنی حج، وسیلہ یعنی زکوٰۃ۔ اب آپ دیکھیے گا میں بہت اہم موڑ پر آ رہا ہوں۔ ادھر پوچھا میں نے وسیلہ، انہوں نے کہا وسیلہ یعنی مجلس، وسیلہ یعنی عزاداری، وسیلہ یعنی ماتم، وسیلہ یعنی نظر و نیاز۔ تو کسی کے ہاں وسیلہ ہے نیاز، کہیں وسیلہ ہے نماز۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہو، بھرپور توجہ دیں آپ۔ اب آج اسی کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ وسیلے کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ توجہ دیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ وسیلے کا مطلب ہے کہ بس ماتم کرو، عزاداری کرو، توجہ ہے نا،
مولا کے نام پہ نظر دلاؤ، شربت، بریانی، حلوہ، پراٹھا، نظر دلاؤ، بس یہی وسیلہ ہے، اسی وسیلے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی لہجہ بتا رہا ہے کہ نظر نیاز سب کرو، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، بالکل اس کے برعکس ادھر نظریہ ہے، دبا کے نماز پڑھے جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ روزے پہ روزہ رکھے جاؤ، یہی وسیلہ نجات ہے۔ عزاداری سے مطلب نہیں، مولا پہ دو آنسو بہانے سے مطلب نہیں، علم تعزیہ تابوت سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ سنیے گا، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، میں مصلحت آمیز تقریریں نہیں کرتا، ممبر کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ یہاں بیٹھتے ہی دوسروں کی حجامت بنانے لگے اور اپنی کوئی فکر نہ کریں۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک بیماری ہے کہ ہم ان کی حجامت تو بنانے لگتے، اپنے معاشرے کی خبر نہیں لیتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے ہم اپنوں کو دیکھیں، ہمارے ہاں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ توجہ دیجئے گا، آپ کو نماز کہاں سے ملی؟ روزے کہاں سے ملے؟ حج کا پیغام کہاں سے ملا؟ نصاب زکوٰۃ آپ کو کس نے بتایا؟ جب تک نبی حیات تھے انہوں نے بتایا، نبی کے بعد علی نے بتایا، علی کے بعد حسن نے بتایا، حسن کے بعد حسین نے بتایا۔ یہ سارے تحفے کہاں سے ملے؟ یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ بھرپور توجہ۔ اب آپ غور کریں، تھوڑا آپ بھی بولیں تاکہ مجھے یقین آئے کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ کس سے ملے یہ تحفے؟ کس نے عطا کی یہ نعمتیں؟ احسان محمد و آل محمد کا۔ ہمیں نماز دے گئے، ہمیں روزہ دے گئے، ہمیں حج دے گئے، ہمیں زکوٰۃ دے گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سب کچھ وہاں سے ملا۔ اب آئیے، نماز سے ہمیں دلچسپی نہیں، روزے سے ہمیں دلچسپی نہیں۔ کوئی کہتا ہے نماز جمعہ میں نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے مسجد میں کیوں جا رہے ہو؟ میں آپ کا سناٹا توڑوں؟ الگ الگ منطق سے تبلیغ ہو رہی ہے بنام اسلام۔ رونا تو اسی کا ہے کہ صاحب تبلیغ اور فاسد تبلیغ، وہ بھی بنام اسلام۔ ایک طبقہ ہم میں پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم مسجد کو دیکھیں گے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں؟ کہ اس مسجد کی طرف دیکھ کے کیا کریں جس میں ہمارے مولا کو شہید کر دیا گیا؟ بڑا سناٹا ہے، اس لیے میں نے بات روک لی۔ سن رہے ہیں یا نہیں؟ ادھر مسجد پر نظر پڑی، منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ منہ کیوں پھیر لیا؟ کہ مسجد ادھر تو ہم دیکھیں گے نہیں۔ بھائی مسجد میں تو ہمارے مولا کو ضربت لگی تھی، تو میں کہوں گا کہ علی تمہارے مولا ہے، حسین مولا نہیں ہے کیا؟ کیا کہا میں نے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ مسجد کی طرف دیکھیں گے نہیں اس لیے کہ مولا علی کو مار ڈالا، کربلا دوڑے چلے جا رہے ہو جبکہ وہاں حسین کو مار ڈالا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو بڑے مولا کے ماننے والے ہو، ذرا کربلا جانا بھی چھوڑ دو۔ اسلام کے نام پر یہ دوغلا پالیسی نہیں چلے گی۔ پھر امام حسن سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ امام حسن نے کس حالت میں نماز پڑھائی؟ مولا علی خاک و خون میں غلطہ تڑپ رہے ہیں۔ حسن نے باپ سے پوچھا کہ بابا آپ کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا بیٹا میرا غم بعد میں منانا، میرے لال میری خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے اصحاب کو نماز پڑھاؤ۔ علی نے پڑھوائی، امام حسن نے نماز پڑھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں اسلام حسن سے زیادہ آ گیا۔ کیا کہنا بھائی؟ امام حسن سے زیادہ اسلام سمجھ گئے۔ پھر کون سا امام ہے جس نے مسجد چھوڑ دی؟ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، عید کے دن ہم دگانہ نہیں پڑھیں گے، نئے لباس نہیں پہنیں گے، زنجیری ماتم کریں گے، کما لگائیں گے۔ ہم نے کیوں؟ کہ ہمارے مولا علی کا 10واں ہے۔ ارے تمہیں کون سمجھائے؟ تمہارا ایک مولا نہیں ہے، 12 ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ تو ایک مولا کا 10واں منانے کے لیے عید کی نماز نہیں پڑھتے، باقی مولا کو پوچھتے نہیں۔ ایک مولا کا 10واں کر رہے ہو، اور بھی تو مولا ہیں، ان کی شہادتوں میں کوئی اہتمام کچھ نہیں، اسی کا نام اسلام رکھ دیا۔ بھرپور توجہ، اور لوگ ہیں کہ ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچان رہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اسلام بس وہی ہے جو آل محمد بتا گئے۔ ہماری ذہنی اختراع کا نام اسلام نہیں ہے۔ بھرپور توجہ دیجئے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس میں بول سکتا تھا۔ عجیب حالات سے ہم آپ دو چار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے دوسرا بہانہ، بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ نماز میں ہی تو میرے مولا حسین کا سر کاٹ لیا گیا، لہذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے اہل بیت کی ڈگر سے کتنی دور چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ نماز میں مولا حسین کا سر کاٹ لیا گیا۔ اور امام سجاد سے جب پوچھا گیا فرزند رسول یہ تو بتائیے کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ اگر پوچھنا ہے، اگر تجھے دیکھنا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون، تو یہ دیکھ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی یا نہیں، نمازی نماز پڑھ رہے یا نہیں۔ اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے، سمجھ لے میرا باپ جیتا ہے، یزید ہارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر مسجدوں میں تالے بند ہو گئے تو سمجھو یزید جیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا اعلان فتح حسین ہے، نماز سے منہ پھیرنا اعلان فتح یزید ہے۔ بولو تمہیں کیا اچھا لگ رہا؟ تم حسینی ہو نا، تو نماز پڑھ کے اعلان فتح حسین کرو۔ آگے آتا ہوں میں، اب آپ دیکھتے جائیے۔ اور ہاں نظر نیاز یہ سب بہت کچھ، اصل چیز عمل نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل کا قبول ہو جانا۔ اب میں آیتیں کوٹ کرتا ہوں اور آپ سے ایک بار بھی اب نہیں کہوں گا کہ سمجھے نہیں، بولتے کیوں نہیں، ہلتے کیوں نہیں۔ مجھ میں ہنر ہوگا تو ہلا دوں گا، میرا کام ہے پیغام دینا۔ اصل کمال نماز پڑھنا، روزہ رکھ لینا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا نہیں، اصل کمال ہے عمل کا قبول ہونا۔ اور قبولیت عمل کی جو شرط رکھی ہے اللہ نے قرآن میں وہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، تقوی والوں کے۔ تو جسے عمل قبول کرنا ہے اسے چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، واجبات کو ادا کرے، حرام سے دامن بچائے، یہی تقوی ہے۔ اچھا چلیے، نماز سے دلچسپی نہیں، روزے دلچسپی نہیں، حج سے نہیں، مگر ہاں مجلس، ماتم، نظر نیاز اس سے دلچسپی ہے، سنتے جائیے گا۔ اور اسی کا نام رکھا اجر رسالت۔ دیکھیں مجھے راستہ مل گیا، اسی کا نام رکھا اجر رسالت۔ شربت پہ نظر کیوں کرائی؟ کہ بھائی اجر رسالت ادا کرنا واجب ہے۔ اجر کسے کہتے ہیں؟ قیمت کو۔ تو اجر رسالت ادا کر رہے ہو، رسالت کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام نبی نے 23 سالہ زندگی میں پہنچایا اسے رسالت کہتے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج زکوٰۃ سارے پیغام پہنچائے، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ ارے بازار رسالت سے تم نے مال لیا ہی نہیں تو قیمت کاہے کی دے رہے ہو؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ میرے ساتھ نہیں، سوسو کی مجلس نہ سنیے گا، بھرپور توجہ۔ جب تم نے مال ہی نہیں لیا تو قیمت کاہے کی ادا کر رہے ہو؟ اگر قیمت ادا کرنی ہے تو پہلے مال لو پھر قیمت ادا کرو۔ چلیے صاحب، آپ سے جو ہوا مولا کے نام پہ آپ نے سب رکھ دیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ مولا نے قبول بھی کر لیا؟ میدان قیامت میں پہنچے، ظاہر ہے کہ جب عرصہ محشر برپا ہوگا، قیامت میں قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو آپ کسے پکاریں گے؟ اسی حسین کو پکاریں گے، مولا ہم آپ کے ماتمدار ہیں، مولا ہم آپ کے عزادار ہیں، مولا ہم آپ کے بعد نام پہ نیاز دلواتے تھے، فاتحہ دلواتے تھے، ہیں؟ مولا کہیں گے کہ پھر میں کیا کروں؟ کیا مولا ہم نے جو کچھ وہاں سے بھیجا پہنچا نہیں؟ کیا پہنچا؟ شربت پہ نظر دلائی تم نے؟ تمہارا یہ خلوص جو ہم تک پہنچا؟
سن لے تلخ حقیقت، حلوہ مالیدہ، پراٹھا، ہریانی، بریانی، مرغن، متنجن، نظر دلائی، جو تم وہاں سے بھیجتے گئے سب ہم تک پہنچا، مگر ہمیں قبول نہیں ہے۔ اے مولا ایسی کیا خطا ہو گئی؟ کہ اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہی یہ ہے، اگر تم نے ہمارا دیا قبول کیا ہوتا تو ہم تمہارا دیا قبول کر لیتے۔ ارے دنیا میں ہم بھی تو تمہیں کچھ دے کے آئے تھے، ہم نماز دے کے آئے تھے، روزہ دے کے آئے تھے، حج کا پیغام دے کے آئے تھے، تم نے کچھ بھی قبول نہ کیا، تو جب ہمارا دیا تم نے قبول نہ کیا تو تمہارا دیا ہم کیسے قبول کر لیں؟ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ اب ذرا آئیے ادھر وسیلے کی حقیقت کیا ہے؟ وسیلہ انہوں نے کہا بس نماز بہت ہے، روزہ بہت ہے، حج بہت ہے، مجلس کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں، عزاداری ارے کیا ضرورت ہے اس کی، علم، تعزیہ، تابوت سب بدعت۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نماز وسیلہ نجات ہے، روزہ وسیلہ نجات ہے، نماز کے بلبوتے پہ ہم بخشے جائیں گے، روزے، حج اور زکوٰۃ کے بلبوتے پہ ہم بخشے جائیں گے۔ میں کہوں گا تاریخ کا چپٹر پلٹو، پتہ چل جائے گا کہ بغیر وسیلہ اہل بیت کے نماز روزے کی حقیقت کیا ہے۔ تاریخ تو آپ کے سامنے ہے نا، اب وہ پڑھوں کہ آپ کی خاموشی کا روزہ کھل جائے۔ غدیر کا میدان ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، بخن بخن کی صداؤں سے پورا غدیر کا میدان گونج رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول، اس کا مطلب ہے کہ رسول کو اللہ کا رسول مان رہا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز بتائی، ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھ لیا، آپ نے حج کا پیغام دیا، ہم نے کر لیا، آپ نے نصاب زکوٰۃ بتا دیا، ہم نے زکوٰۃ نکال دی، آپ حکم دیتے گئے، ہم عمل کرتے گئے، لیکن یہ جو آپ نے اپنے چھوٹے بھیا علی مرتضیٰ کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا، جانشین بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، یہ بتائیے یہ اللہ کے حکم سے ایسا کیا یا اپنی طرف سے؟ نبی چیب جبی ہوئے کا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں نے جو پیغام دیا اور جو کچھ کہا وہ سب اللہ کے حکم سے، اور علی کو اپنا جانشین بنا کے اعلان کیا یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ شک کا مریض، اسے یقین نہیں آیا، اس نے کہا میں نے اتنی جلدی دعا یا بد دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہتا پروردگارا اگر انہوں نے اپنی مرضی سے علی کو ہم پہ مسلط کیا تو ان پہ عذاب بھیج دے، اور اگر تیرے حکم سے علی کو خلیفہ بنایا تو مجھ پہ عذاب بھیج دے۔ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ عذاب بھیج دے اور عذاب آ گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عذاب آ گیا۔ وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک سائل نے عذاب واقع کا اللہ سے سوال کر لیا۔ ابھی اس نے سوال کیا ہی تھا جو آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا، سر پہ گرا۔ اب عذاب منبر مانے ہے، میں کیا بولوں جو تاریخ میں لکھا ہے، سر پہ گرا اور وہیں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ یہ کس پر عذاب آ گیا؟ جو نبی سے کہہ رہا تھا آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھ لی، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے رکھ لیا، توجہ ہے نا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے نکال دی، حج کا پیغام دیا، ہم نے کر لیا۔ لہجہ بتا رہا ہے پکا نمازی بھی ہے، پکا روزے دار بھی ہے، پکا حاجی بھی ہے، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ نماز بچا سکی، نہ روزہ بچا سکا، نہ حج بچا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، دل ولایت علی سے خالی تھا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔
قیامت تک وسیلے کی ضرورت، نبی اپنے بات کے لیے وسیلے کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاتھ کے ہاتھ عذاب آ گیا، آیا یا نہیں آیا؟ اور گرا کیا؟ پتھر۔ اتنی آسانی سے میں نے پڑھ دیا، آسانی سے آپ نے سن لیا۔ کچھ لوگ تو خالی میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ پتھر آیا ہے نا، پتھر اور سنگریزے میں کتنا فرق ہے ہی نہیں میرے ساتھ۔ سنگریزہ نہیں آیا ہے، کنکری نہیں آئی ہے، پتھر آیا ہے۔ کبھی عذاب بن کے سنگریزے آتے ہیں، کبھی عذاب بن کے پتھر آتا ہے۔ وقت کی بات، جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی کا لشکر لے کے آیا تو اللہ نے کون سا لشکر بھیجا؟ کیا کہا میں نے؟ ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں کو ابابیل کہتے ہیں۔ ہر ابابیل کے پاس 3 سنگریزے، ایک منقار میں، چونچ میں اور 2 پنجوں میں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، انہوں نے اوپر سے ایک ایک کنکری ڈالنا شروع کی۔ جس سپاہی پر، سنیے گا، جس سپاہی پر ایک کنکری پڑ گئی اس کا خاتمہ وہیں ہو گیا۔ یہ بھی آپ نے آسانی سن لیا۔ جب کنکری پڑی، کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کہہ دیا خاتمہ ہو گیا، آپ سمجھے کہ ہاتھ پاؤں برابر کر کے لیٹ گئے، مر گئے۔ قرآن سے پوچھو حشر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ اب بھی چپ بیٹھے ہو، وہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ تو دنیا سوچے، جب اللہ کی کنکری میں اتنا اثر ہے تو پتھر میں کتنا اثر ہوگا؟ اب ایک سوال ہے، وہاں سنگریزوں سے مارا، کنکریوں سے مارا، یہاں پتھر سے مارا، یا اللہ عذاب بھیجنے میں یہ فرق کیوں ہے؟ کہ بس اتنی سی بات ہے کہ ابرہہ کا لشکر اور ابرہہ یہ سب کے سب تھے کعبے کے دشمن، حارث پیری مولود کعبہ کا دشمن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جب کعبے سے عداوت ہوتی ہے تو سنگریزوں سے مارتا ہوں، اور جب مولود کعبہ کی مخالفت ہوئی تو پھر میں پتھر سے ماروں گا، تاکہ کعبہ اور مولود کعبہ کا فرق معلوم ہو۔ اب ایک بات سنیے، آج بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپے میں نہیں ہیں۔ جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹی طاقتوں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ جب جسے چاہ گھر لیا، جسے چاہ ڈانٹ دیا۔ نام لوں کیا؟ آپ کو تو سب پتہ ہے نا۔ غرور میں ہے، نشے میں ہے، نشے دولت میں ہے، نشے طاقت میں ہے، سمجھ رہے کہ ہم بڑی طاقت ہیں۔ غور کیجئے گا، لیکن ان احمقوں کو کون سمجھائے کہ بڑی طاقت کوئی اور ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اور اللہ کا اصول بھی یاد رکھیے، جب اس کی طاقت آتی ہے تو کن اصولوں کے تحت آتی ہے؟ جب بھی کوئی بڑی طاقت اس سے ٹکراتی ہے تو اللہ بڑی کے مقابلے میں بڑی طاقت کو نہیں بھیجتا، چھوٹی طاقت کو بھیجتا ہے۔ ارے میرے ساتھ ہو جاؤ خدا کے لیے، توجہ ہے نا؟ چھوٹی طاقتوں سے ہمیشہ اللہ نے بڑی طاقتوں کو مارا ہے۔ ہاتھی دیکھ رہے ہو، اس کا ڈھیل ڈھول ہاتھی کا، جب وہ مارنے پہ آتا ہاتھی کو چیٹی سے مار دیتا ہے۔ اگر ہاتھی کے کان میں ایک چیٹی چلی جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے۔ نمرود اپنے دور کی بڑی طاقت، اللہ نے کہا تجھے چھوٹی طاقت سے ماروں گا۔ ناک میں ایک مچھر پہنچا اور مغز تک پہنچ گیا، تو ہر نمرود کو اللہ نے مچھر سے مارا، ہاتھی کو چیٹی سے مار دیتا ہے، ابرہہ کے لشکر کو کنکریوں سے مار دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو سوچو، جب اللہ کی چھوٹی چھوٹی طاقت میں اتنا اثر ہے، جب پردہ غیب سے اس کی بڑی طاقت آئے گی تو دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔
تو میرے دوستو وقت میں گنجائش نہیں ہے، سمیٹوں بات کو کہ وسیلہ نہ صرف عزاداری مجلس ماتم ہے، نہ صرف نماز روزہ ہے، بین رہو، دونوں کو ساتھ لے کے چلو۔ اللہ کی عبادت بھی فرض ہے اور ادائیگی اجر رسالت بھی فرض ہے۔ ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے بڑے خدمات ہیں تو مجھے پتا ہے، اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے سن کے کہ ماشاءاللہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے ہوں گے؟ 100 سے اوپر لوگ مذہب حق سے روشناس ہو چکے ہیں۔ ہمارے شاداب صاحب پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہ کے اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہم جیسے مولویوں سے نہیں ہوتا۔ خدا ان کا حوصلہ بلند رکھے، ان کا مطالعہ اور وسیع کرے۔ میری بات سننے بھرپور توجہ، کس کا اب اجر رسالت ہے، ٹھیک ہے، جیسے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ویسے اجر رسالت کا ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن ابھی ایک آیت پڑھوں گا، اجر رسالت کس سے لیا جائے گا، کس سے نہیں لیا جائے گا۔ خالی پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت تو سب کو یاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قوم کے بچے کو یہ آیت یاد ہے، لیکن اسی قبیل کی دوسری آیت بھی تو ہے، وہ میں کوٹ کر رہا ہوں، اگر نتیجہ لے سکو تو لے لینا۔ ارشاد ہوا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ کسی سے اجر رسالت اس وقت تک نہیں لیا جائے گا جب تک وہ شخص اللہ کے راستے کو اختیار نہ کر لے۔ تو اللہ کے راستے کو چھوڑ کے اگر کوئی اجر رسالت ادا کر رہا ہے تو اسے خراج عقیدت کہا جا سکتا ہے، اجر رسالت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اجر رسالت اسی سے قبول کیا جائے گا جو اللہ کے راستے کو اختیار کر لے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، وسیلہ تلاش کرے نہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، بالا نہیں۔ ہر کے آمد عمارت نوسا، جو آتا ہے نئی بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہوا آتا ہے۔ کیا ہے وسیلہ؟ وسیلہ تلاش کرو، زیادہ وقت نہیں لینا، وسیلہ تلاش کرو۔ نبی نے پوری زندگی وسیلہ پہچنوایا کہ دیکھو میرے بعد تمہارے لیے وسیلہ نجات کون ہے۔ سب سے پہلے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچنوایا کہ مایوس نہ ہو، میں جا رہا ہوں دنیا سے، تمہیں لاوارث بنا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں، اپنے بعد میں علی کو وسیلہ بنا کے جا رہا ہوں۔ یہ وسیلے کا ہی تعارف تھا، لیکن دنیا نے نعمت کی ناقدری کی۔ مولا کائنات جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے کیسوں کو مان لیا۔ غور کریں اور دیکھیے، ایک بات ذرا سا سکوت توڑوں، کہی دیتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ بس زبان سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، حالانکہ مانتے ہیں۔ کیسے؟ عید گزر گئی، اب جو تہوار آئے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہی بولیے جو بولتے ہیں۔ عید کے بعد بقرعید آئے گی، بقرعید سے 10-15 روز پہلے بکرے آئیں گے یا نہیں؟ جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ۔ چلتے وقت نصیحت کی جاتی ہے، دیکھو دبلا پتلا مت لانا، کمزور سا مت لانا، جتنے دام کا ملے، ذرا فربا ہو، تگڑا ہو، موٹا ہو، کھایا پیا ہو، جہاں تک ہو سکے قوی ہو، مضبوط ہو، موٹا تازہ فرما ہو۔ میں نے بھائی ایک قربانی پیش کرنی ہے تو کوئی سا ہی بکرا قربان کر دو، یہ موٹا تازہ فرما اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے قیامت کے دن ہر قربانی پیش کرنے والا اپنے اسی بکرے پر سوار ہو کے جنت میں جائے گا۔ کیا کہا میں نے؟ جیسے قربان گاہ میں لٹایا اور چھری چلائی
اسی پہ سوار ہو کے جائے گا۔ اگر بکرا بودا آ گیا، کمزور آ گیا تو راستے میں ٹھک کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے تگڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں جنت تک آسانی سے پہنچا دے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ بھئی کمال ہے، مسلمان ایک بکرے کے وسیلے کا تو قائل ہے، آل محمد کے وسیلے کا قائل نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کیا ہو گیا ہے فکروں کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ عقلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ پہچانو حقیقی وسیلہ ہیں کون لوگ۔ کیا کہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جناب آدم سارے انسانوں کے باپ، جنت چھن گئی، ایک ترک اولا پر حکم ہو گیا فاہبط علی الارض، زمین پہ اتر جاؤ، چلے جاؤ جنت چھوڑ کے۔ آدم آ گئے، اپنے ایک ترک اولا پر برسوں توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ آدم کون ہے؟ نبی ہیں، خلیفت اللہ ہیں، صفی اللہ ہیں، ان کی توبہ قبول نہ ہو۔ اب پڑھتا ہوں میں قرآن، ارشاد رب برسوں توبہ کی، آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، جیسے ان کلمات کو وسیلہ بنایا فوراً توبہ قبول ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ کلمات سے مراد اسماء پنجتن پاک ہیں۔ جن نفوس قدسیہ کو وسیلہ بنایا وہ پنجتن پاک ہیں، اور ان لفظوں میں دعا کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ تو میں کہوں گا جب تمہارے باپ آدم کی توبہ بغیر آل محمد کے وسیلے کے قبول نہ ہوئی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، تو تمہاری کیا اوقات بھی ذات ہے؟ آدم کی باخلف اولاد وہی ہے جو اپنی دعا میں آل محمد کو وسیلہ بنائے۔ میدان مباہلہ میں پیغمبر جا رہے ہیں، اکیلے چاہتے شکست دے دیتے، لیکن خالی جانا نہیں ہے، وہاں ایک عدد بددعا بھی کرنی ہے۔ بددعا سمجھ گئے نا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہے یا نہیں ہے؟ غور کریں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا حکم آیا اعلان کر دو نبی، حجت و دلیل آنے کے بعد بھی اگر قائل نہیں ہوتے تو ان سے کہو کہ اب تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ہم دونوں آپس میں مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے کے لیے بد دعا کریں۔ تو جو ہے نا، اب یہاں دعا کا معاملہ نہیں ہے، بد دعا کا معاملہ ہے۔ جو جھوٹا اس پہ ہم خدا کی لعنت قرار دیں، توجہ نہیں دی آپ نے۔ اب یہاں ایک جملہ کہوں گا، اللہ کے رسول جب آپ کے درمیان قرآن موجود ہے تو اہل بیت کو مباہلے میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسائیوں کو قائل کرنا ہے قرآن سے کر لیجئے۔ کہ 3 دن تک قرآن سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن میرے لیے بھی کافی نہ ہوا۔ کیا کہا میں نے؟ لہٰذا میں اہل بیت کو لایا۔ تو اب تو مانو کہ جہاں سے قرآن صامت تھک کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے قرآن ناطق حمایت اسلام کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نبی نے بتایا کہ دیکھو میں بھی دعا یا بد دعا کرتا ہوں تو اپنے اہل بیت کو وسیلہ بناتا ہوں۔ میں گیا ہوں بد دعا کرنے کے لیے، ان کو لایا ہوں آمین کہنے کے لیے۔ پتہ چلا اپنی دعا میں وسیلہ، اہل بیت کو وسیلہ بنانا یہ بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ شاید میں نے عنوان غلط اٹھا لیا ہے،
توجہ دیں آپ۔ اب عزیزو پہچانو، کوشش کرو کہ وسیلہ ہیں کون لوگ۔ نبی نے پہچانوانے میں کمی کی کیا؟ فطرس برسہا برس سے خرابے میں پڑا ہوا تھا، بالوں پر لے لیے گئے تھے اس کے، جنے کتنے انبیاء مرسلین گزر گئے اور بے بالوں پر پڑا ہوا تھا خرابے میں۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک شور ہنگامہ زمزمہ ہے۔ اس کی نظر جبریل پہ پڑی۔ جبریل سے پوچھا جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی۔ کہا یہ اتنا بڑا ہنگامہ فرشتوں میں کیوں ہو رہا ہے، اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے نبی کے گھر چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ آج مجلس نہیں سن رہے آپ؟ چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ در رسول پہ جا کے ہدیہ تبریک پیش کرو، مبارکباد پیش کرو۔ ہم جا رہے ہیں نبی کو ان کے نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے۔ فطرس کی پاچھیں کھل اٹھی کہ اس وقت کا تو ہمیں بھی انتظار تھا۔ اے جبریل تمہارا بڑا احسان ہوگا، ہمیں بھی لے کے چلو، ہمیں بھی لے کے چلو، شاید میری مراد آج پوری ہونے والی ہے۔ جبریل نے سہارا دیا، فطرس کو لائے۔ تاریخ 3 فرشتوں کے نام لکھتی ہے۔ تاریخ میں 3 فرشتے ہیں جن کو بالوں پر ملے ہیں، دردائیل، سلسائیل اور فطرس۔ تینوں فرشتوں کو لے کے جبریل آئے، اللہ کے قدم رسالت پہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی، آج تو انعام و اکرام بٹنے کا دن ہے، نواسا پیدا ہوا ہے، یہ بیچارے بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ کہا ٹھہرو۔ بیت الشرف میں گئے، گہوارے سے اپنے ننھے منھے نواسے کو اٹھایا، گود میں لے کے بیت الشرف سے باہر آئے۔ کہا ادھر دلدائل کو لٹا دو، ادھر سلسائل کو رکھ دو، بیچ میں خود کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھوں پر حسین کو بلند کیا، ننھے نواسے کو بلند کیا۔ کہا اللہم انی اسألک بحق ھذا الحسین، پروردگارا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنے اس حسین کو وسیلہ بنا کے کہ ان فرشتوں کو پر عطا کر دے۔ دردائل کو بھی پر مل گئے، سلسائل کو بھی پر مل گئے، اب رہ گیا فطرس۔ جبریل کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یا نبی اللہ، فرشتے لایا ہوں 3، پر بالوں پر دیا اپنے 2 کو، یہ فطرس کا کیا ہوگا؟ کہ ان کا الگ اہتمام ہے، لے جاؤ گہوارے حسین سے مس کر دو۔ پھر بھی سناٹا ہے، لے جاؤ گہوارے حسین سے مس کر دو۔ حالانکہ گہوارے میں حسین نہیں ہے، حسین نبی کی گود میں ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں گہوارے سے مس کر دو۔ تو میں کہوں گا اللہ کے رسول، جب مجسم حسین آپ کی گود میں ہے تو گہوارے کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ یہ بھی تو تمہیں بتانا ضروری ہے کہ اگر کبھی میرا حسین نہ رہے تو جو چیز حسین کی طرف منسوب ہو جائے اس سے اپنی مرادیں مانگ لینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فطرس کو بالوں پر ملے، دردائل سلسائل سب کو کس کے وسیلے سے بالوں پر ملے؟ یہ راہب کا واقعہ اکثر آپ ذاکرین سے سنتے، لوگ کہتے ہیں تو نانا اور نواسے میں ٹکراؤ ہو گیا۔ کائے کا ٹکراؤ؟ کہ نانا نے کہہ دیا تیرے نصیب میں اولادیں نہیں، نواسا کہہ رہا کہ میں نے 1 اولاد دی، میں نے 2 اولادیں دی۔ میں کہوں گا نبی بھی اپنی جگہ حق، حسین بھی اپنی جگہ حق۔ نبی اپنے علم غیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سن لو میرے بھائی 2 باتیں۔ نبی اپنے علم غیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میں تقدیر کی تختیاں بھی پڑھ لیتا ہوں، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حسین اپنے اختیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے 1 اولاد دی، میں نے دوسری دی، تیسری دی۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بولنے کے لیے ایک مجلس نہیں اشرا چاہیے، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ راہب کو دولت اولاد ملی، آپ توجہ دیں تو نبی جگہ جگہ پہچنوا رہے ہیں کہ ہمارے بعد وسیلہ کون ہے۔ ایمان والو، ایمان لا چکے، تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ہستی ہو جو اس وسیلے کو پہچنوائے جسے اصطلاح قرآن میں وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اب سنیے مولا کا ایک قول، بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان
کسی چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اس کا کل نہیں تو اس کا بعض ضرور حاصل کر لیتا ہے. توجہ ہے نا؟ اگر کل نہیں تو اس کا بعض ضرور حاصل کر لیتا ہے. اور اب اس کا مشاہدہ آپ کر لیں. جس نے اللہ کے وسیلے کو یعنی آل محمد کو پہچاننے کی کوشش کی، اس کو اگر کل معرفت حاصل نہ ہوئی تو معرفت کا کچھ حصہ تو مل گیا نا. 3 منٹ میں 3 باتیں. اسد الدین اویسی، ان کی ایک شخصیت سیاسی ہے، پولیٹیکل ہے. مجھے ان کی سیاست اور پولیٹکس سے کوئی مطلب نہیں. مذہب اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بھی جب اہل بیت کو پہچانا، اللہ کے وسیلے کو پہچانا، تو کم سے کم اتنا پہچانا کہ انہیں کہنا پڑا. اب دیکھو کیسے آپ چپ بیٹھتے ہیں. اہل سنت ہیں لیکن پہچاننے کی کوشش کی تو اس حد تک پہچانا. وہ کہتے ہیں، توجہ، وہ کہتے ہیں کہ علی سے پوچھو شجاعت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. آخری جملہ سنیے، علی سے پوچھو شجاعت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں. اور وہ تو کہو حسین نے اپنے جھیالے کو اجازت نہ دی، ورنہ عباس بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اسد الدین اویسی کا جملہ ہے. بھرپور توجہ میرے بھائی. علامہ طاہر القادری نے پہچاننے کی کوشش کی تو اتنا پہچانا، سنیں گے آپ 3 منٹ میں بات تمام، کہ انہیں کہنا پڑا جسے آپ سوچ نہیں سکتے. ماشاءاللہ ان کی کیسٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی، تقریریں خوب سنی ہوں گی. ٹی وی پہ تو مسلسل ان کا بیان آتا تھا، ای ٹی وی پہ بھی آتا تھا. آج بھی ان کی تقریر ہوتی رہتی. ایمان ابو طالب پہ اشرے کے اشرے پڑھ دی تو انہوں نے کوشش کی تو ابو طالب کو پہچان لیا. توجہ دیں آپ. میں کہتا ہوں اللہ ان کو کل معرفت عطا کر لے، جو تھوڑی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. ایمان ابو طالب پہ پورا اشرہ پڑھا، واقعہ کربلا پر پورا اشرہ پڑھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ میں یہ تو جب دیکھو علی کی اور حسن کی حسین کی تعریف کرتے ہیں اور سب سے زیادہ علی کی تعریف میں ردب اللسان ہیں، تو وہ آ گئے علامہ طاہر القادری کے پاس. آنے کے بعد کہتے ہیں علامہ صاحب آج آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی پوچھئے. کہ یہ بتائیے ہر وقت آپ علی کی تعریف کرتے ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں، سمجھو نا تم تو سو رہے، اور بھی تو لوگ ہیں، زیادہ نہ بلواؤ، آخر ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ تو بتائیے کہ علی ہی کی تعریف کیوں کرتے، اوروں کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اوروں میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ نہیں سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو میں روک لوں. اوروں میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ جملہ سنو جو جواب دیا. پہلے تو انہوں نے کہا مجھے چھیڑو مت، مجھے بلواؤ نہیں، جواب دوں گا تو برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں آ گئے ہیں تو جواب لے کے جائیں گے. کہا اچھا جب چھیڑ دیا ہے تو سن لو، اوروں میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اگر اور لوگ نماز نہ پڑھتے تو دنیا انہیں کافر کہتی، اگر علی نماز نہ پڑھتے سارا زمانہ خدا مان لیتا. احسان ہے علی کے سجدوں کا ہمارے ایمان پر. اگر علی کے سجدے نہ ہوتے تو ہم بھی وہیں جہاں کھڑے ہوتے جہاں نصیری کھڑا ہے. علی نے سجدوں پہ سجدے کر کے بتایا اگر میں خدا ہوں تو سوچو میں کس کا سجدہ کر رہا ہوں. خدا تو وہ ہے کہ جسے علی جیسا امام بھی سجدہ کر رہا ہے. ایک کتاب لکھی انہوں نے، آخری بات، کتنا پہچانا، کوشش کی نا تو کتنا پہچانا انہوں نے. تھک گئے آپ، سارے دن مجلس کی ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں. میں نے تقریباً ابوظہبی میں 5 سال، دبئی میں بھی، شارجہ اور سب اشرے پڑھے ہیں. ابوظہبی میں اشرہ پڑھا تو میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں رہتے. ان کے گھر پر ہی میرا قیام تھا، قریبی عزیز ہیں.
انہوں نے طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب دی. آپ سوچیں گے اتنی دیر تو مجلس پڑھ دی ہے، ان کی کتاب سنائیں گے. کتاب نہیں، صرف کتاب کا نام بتاؤں گا اور نتیجہ لے لینا کہ کتنا پہچانا. مولا کے قول کی روشنی میں جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اس کا کل نہیں تو بات ضرور حاصل کر لیتا ہے. توجہ دیں آپ، کتاب دیکھیں، نام دیکھتے ہی میری بات سے کھل اٹھی. کیا نام رکھا کتاب کا؟ درجنوں کتابوں کے حوالے ہیں اس کے اندر، لیکن خالی نام اس کا ترجمہ دیکھو کیسے چپ بیٹھتے ہیں آپ. اس کتاب کا نام تھا علامہ طاہر القادری کی لکھی ہوئی کتاب، کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کا نام انہوں نے کیا پیارا نام رکھا. کتاب کا نام رکھا اور لکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی. کیسے علی والے ہو چپ بیٹھے ہوئے ہو. السیف الجلی علی منکر ولایت علی. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی تلوار ہے ان کے لیے جنہیں ولایت علی سے انکار ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہچانا یا نہیں پہچانا؟ توجہ دے رہے ہیں؟ حیرت ہے دوسرے لوگ اہل بیت کو اتنا پہچانا، اللہ کے وسیلے اتنا پہچانا، ہم اپنے ہو کے نہ پہچانا. تو وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے عبادت کرو، آپ عبادت کریں. اللہ کا حکم ہے کہ اجر رسالت ادا کرو تو اجر رسالت عطا کریں. یعنی مسجدیں بھی آباد ہوں، عزا خانے بھی آباد ہوں، اللہ کی عبادت بھی ہو، اہل بیت سے محبت بھی ہو، اور جب محبت ہو تو مظاہرہ محبت بھی ہو، کبھی ماتم کے ذریعے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے، کبھی تعزیے کے ذریعے، کبھی علم کے ذریعے، کبھی تابوت کے ذریعے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سب تبھی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے کو بھی اختیار کریں. اللہ کے راستے کو اختیار کرو، انشاءاللہ ہر عمل قبول ہوگا. عزاداری بھی قبول ہوگی، مجلس، ماتم، ہر چیز. کیوں؟ افضل ترین عبادت ہے نماز. ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا. افضل ترین عبادت ہے نماز. اگر یہ قبول ہوگی تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے. یہ رد ہو گئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو عزیزو، قبول ہونا نہ ہونا تو تب ہے نا جب ہم نماز پڑھیں. نماز کوئی پڑھتا ہی نہ ہو تو قبول ہونے نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ یہ ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. نماز اس طرح پڑھو کہ وہ قبول ہو جائے. بس عزیزو، میری بات ختم ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے جو لوگ وسیلہ تھے ان کو گھر کے باہر بھی پہچنوایا، گھر کے اندر بھی پہچنوایا، گھر کے باہر بھی پہچنوایا، گھر کے اندر بھی پہچنوایا. جب گھر کے باہر پہچنوایا تو انداز یہ ہے، کبھی خطبے کو منقطع کر کے پہچنوایا، کبھی سجدے کو طول دے کے پہچنوایا، کبھی کاندھے پہ بٹھا کے پہچنوایا، کبھی ناقہ بن کے پہچنوایا. آپ میرے ساتھ ہو جائیں، مجلس تمام ہو رہی ہے. باہر اس طرح پہ کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچنوایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پہچنوایا، حسنین کو کاندھوں پہ اٹھا کے پہچنوایا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب اندر پہچنوایا تو وہ کیا جو آدم سے لے کے عیدم تک کسی نے نہیں کیا. دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کو تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن رسول اسلام اپنی بیٹی کی تعظیم کو پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے. سنی شیعہ دونوں طرف کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. کن عظمتوں کی ملکہ ہیں جناب فاطمہ، بیٹی ہیں لیکن اتنی محترم. میں کیوں لایا یہاں؟ اس مہینے کو عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن ارباب عزا ہماری عید کا مہینہ بھی تو آنسوؤں سے خالی نہیں ہے. اسی مہینے کی 8 تاریخ کو، 8 شوال کو ہماری شہزادی فاطمہ زہرا اور ہمارے 4 اماموں کے روزے کو ڈھا دیا گیا. آج ان 4 معصوموں کی قبریں، ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر اس طرح ہے کہ ایسے کسی لاوارث کی قبر بھی نہیں ہوتی. آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، آپ دیکھیں دوسری قوم کے لوگ بھی پیروں کے قبر پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، اتنا احترام ہے.
لیکن وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے لیے تو حویلیاں بنا رکھی ہیں، ولا بنا رکھی ہے، اپنے لیے محل بنوا رکھے ہیں۔ ہماری شہزادی کی قبر دھوپ میں ہے، پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی شکستہ ہے، لہٰذا اس لیے اس منزل تک لایا ہوں، اور 2 آنسو بہا لینا۔ اور آج کی زحمت مجلس کی ابھی آپ کی زحمت تمام ہوتی ہے۔ بیٹی ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے، ارباب اعضاء۔ رسول اسلام کا دستور تھا، دیکھیے یہ آپ خود بھی گھر میں مشاہدہ کریں، آپ وہ لوگ ضرور بیٹھے ہوں گے جن کے گھروں میں بچیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی۔ بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، تمہارے بیٹے نعمت ہیں اور تمہاری بیٹیاں رحمت ہیں۔ نعمتوں پر تم سے حساب لیا جائے گا، رحمتوں پہ تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو فاطمہ زہرا ہماری بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے، نبی کی بیٹی نبی کے لیے رحمت ہے۔ نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ دیتا ہوں میں، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی شخص فاطمہ کی عظمت کو پہچان نہیں سکتا جب تک رسول کی حقیقت کو نہ سمجھے۔ اب پوچھو قرآن سے رسول کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو مسئلہ حل ہو گیا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محمد کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ نبی کا دستور تھا کہ جب آپ کبھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے بعد میں فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن رسول کی اس چہتی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا بعد وفات پیغمبر آپ کو معلوم ہے۔ میں آؤں گا، بیٹیوں کے تذکرے سے تاریخیں بھری پڑی ہیں، بس ایک اشارہ اور اس کے بعد خدا نہ کرے کہ کسی کا باپ، کسی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی سے جدا ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جائے۔ بھئی اسی 2 رخ کو لے لیجئے، 2-3 منٹ میں زحمت تمام ہے۔ فاطمہ زہرا باپ کی شفقتوں سے محروم ہوتی ہیں، یعنی فاطمہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یعنی باپ بیٹی سے جدا ہو گیا۔ لیکن ایک فاطمہ یہاں پر اور یاد آ گئی جو آپ کے رونے کے لیے سمجھ کے میں نے کہا، اور وہ ہے فاطمہ صغریٰ۔ یہاں باپ بیٹی سے جدا ہو گیا، رخصت ہو گیا، اور اب عالم ہے کہ یہاں بیٹی باپ سے جدا ہو رہی ہے۔ 28 رجب پورا گھر حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہے، بس گھر میں کون رہ گیا؟ 2 ضعیف عورتیں، ایک جناب ام سلمہ، ایک جناب ام البنین، اور ایک کمسن بچی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ بس سن لو، انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے۔ خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے جو آل محمد کو دیکھنا پڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین فاطمہ صغریٰ کو اس لیے نہیں لے گئے کہ فاطمہ صغریٰ بیمار تھیں، مریض تھیں۔ ابھی جو کچھ آپ نے سنا اسی کی روشنی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، پہلے یہاں تک سن لیجئے کہ سوچئے پورے بھرے گھر میں رہنے والی بچی اچانک گھر ویران ہو جائے، گھر کے چھوٹے بڑے اور بھائی بہن، پھوپھی، ماں، باپ سب رخصت ہو جائے تو اکیلی بچی، وہ بھی مریضہ، بیمار، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ عالم یہ ہے کہ صغریٰ بار بار آ کے کہہ رہی بابا مجھے بھی لے چلو۔ ایسا نہیں ہے کہ سکینہ کو حسین زیادہ چاہتے تھے اور فاطمہ صغریٰ کو کم چاہتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جتنا سکینہ کو چاہتے تھے اتنا فاطمہ صغریٰ کو بھی چاہتے تھے۔ سکینہ ساتھ جا رہی ہے، فاطمہ صغریٰ نہیں جا رہی ہے۔ نہیں بیٹا، تم مریض ہو، تم بیمار ہو، اس لائق نہیں ہو تم کہ تم سفر کی صحبتیں برداشت کر سکو۔ اور اولاد والو، فاطمہ صغریٰ کا عالم یہ ہے، کبھی پھوپھی زینب کے پاس آتی ہے، پھوپھی اماں بابا سے سفارش کر دیجئے مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کبھی ام کلثوم کے پاس آتی ہے، کبھی جناب رباب کے پاس آتی ہے، اماں آپ سفارش کر دیجئے۔ حسین کے فیصلے کے سامنے بولے کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ صغریٰ نے دیکھا کہ میری سفارش بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے، چونکہ امام کا فیصلہ ہے نا، سفارش کون کرے؟ تو اب کیا کرے فاطمہ صغریٰ؟ پھر بابا کے پاس آئیں، کہتی ہیں
کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا ہمیں فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بڑا دردناک منظر ہے، اسے سن لیجئے۔ اگر احساس کر لیا تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو آنسوؤں سے لبریز نہ ہو جائے۔ بس سنے 2-3 منٹ میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ، حسین نے کہا نہیں بیٹا، تمہیں میں کسی بھی صورت میں نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ تم بیمار ہو، تم مریض ہو۔ میرے دوستو عزیزو، ایک سوال اس کا جواب، میں کہتا ہوں اگر فاطمہ زہرا بیمار تھی، چاہے کتنی زیادہ بیمار تھی، ہمارا امام تو معجز نما امام ہے۔ وہ امام جو فطرس کو دولت اولاد عطا کر دے، وہ امام جو دردائل سلسائل اور فطرس کو بالوں پر عطا کر دے، کیا وہ امام اپنی بیٹی کو شفا نہیں دے سکتا؟ ارے وہ خاک جس میں خون حسین ملا ہوا ہے، ایک چٹکی بیمار کو کھلا دو تو یہ تاثیر ہے کہ شفا ہو جاتی ہے۔ تو جب مجسم حسین وہاں موجود ہے، نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ امام حسین ایک دفعہ ہاتھ سر پہ رکھ کے ام الحمد کا سورہ پڑھ دیتے، شفا ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں سورہ حمد بھی نہ پڑھتے، خالی ہاتھ پھیر دیتے بیٹی کے سر پر، شفا ہو جاتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ایسی کیا بات تھی؟ یہ بیماری تو بہانہ بن گئی، معاملہ کچھ اور تھا۔ اگر دلوں میں طاقت ہے تو سن لو، تاریخ پڑھو تو پتہ چلے کہ فاطمہ کو حسین اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے۔ معاملہ بیماری کا نہیں ہے، بیماری تو بہانہ بن گئی۔ حسین دست شفا رکھتے ہیں، بیٹی کو شفا دے سکتے تھے، سوال یہ ہے کہ پھر کیوں نہیں لے گئے۔ تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ بس معاملہ یہ ہے کہ جس طرح علی اکبر ہو بہو شبیہ رسول تھے، ویسے ہی فاطمہ زہرا ہو بہو شبیہ بطول تھی۔ جیسے علی اکبر شبیہ محمد مصطفیٰ تھے، ویسے ہی فاطمہ زہرا ہم شکل فاطمہ زہرا تھی۔ ارے امام علم امامت سے جانتے تھے میری شہادت کے بعد میرے بچوں کو تماچے مارے جائیں گے۔ امام کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ارے جو بچی ہو بہو تصویر فاطمہ زہرا ہو، اسے کوئی تماچے مارے۔ اللہ اکبر۔ پورا قافلہ حسین لے کے چلے گئے، زہرا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ کبھی سینے خانہ میں آتی، کبھی حجرے میں جاتی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی زمین کو دیکھتی۔ بابا کہہ کے کہتے بیٹا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ جاؤں، اگر میں نہ آ سکا تو عباس کو بھیج دوں گا، علی اکبر کو بھیج دوں گا، باپ نے وعدہ کیا ہے نا، لہذا ایسی آسانی سے مصائب نہ سنا کرو، مجلس ختم ہے۔ اب رات دن زہرا انتظار کر رہی ہے کہ ابھی تک بابا نہیں آئے، چچا بھی نہیں آئے، شب برات گزر گئی، بابا نہیں آئے، عید کا دن گزر گیا، چچا عباس نہیں آئے، بقرعید گزر گئی، بھیا اکبر نہیں آئے۔ اب زہرا اس انتظار میں ہے، ہائے وہ کون سا دن آئے گا جب کوئی مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ ایک دن گھر کے دروازے پہ زہرا کھڑی حسین کا انتظار کر رہی تھی، اچانک دیکھا ایک سوار گزر رہا ہے، رو لو عزادارو، 2 آنسو بہا لو، چونکہ مقصد فرش حسین پہ بیٹھنے کا یہی ہے۔ ایک سوار گزر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں وہ سوار انسانوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا، بس منصوبہ پروردگار یہی تھا کہ زہرا کا خط حسین تک پہنچے، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے اگر احساس کر لیا۔ ایک سوار گزر رہا، جناب فاطمہ زہرا آواز دیتی ہے، اے سوار یہ تو بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عراق جا رہا ہے؟ میرا بابا بھی عراق گیا ہے، میرا بابا بھی عراق گیا ہے، اگر ہو سکے تو میرا خط لیتا جا، میرے بابا تک میرا خط پہنچا دینا۔ زہرا نے سوار کو خط دیا، سوار روانہ ہوا۔ سنو مجلس تمام ہے، اور اب کربلا پہنچا، لیکن کب پہنچا؟
ارباب ہزار ہونے کے لیے 7 شرط ہے۔ صبح عاشورہ کو نہیں پہنچا، ظہر کے وقت نہیں پہنچا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پہنچا۔ کب فاطمہ صغریٰ کا قاصد کربلا پہنچا ہے؟ جب حسین علی اصغر کا لاشا دفنا رہے تھے، اپنے آنسوؤں سے اصغر کی قبر تر کر رہے تھے، اچانک پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکہ یا حسین، اے مرد بزرگوار آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، اے بھائی یہاں تو سارا زمانہ میرا دشمن ہے، تو کون ہے جو مجھے لائق سلام سمجھ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے بھائی تجھے اس سے کیا بحث ہے، میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو مجھے اتنا بتا دے، سنو مجلس ختم ہو گئی، اتنا بتا دے کہ اس چٹیل بیابان میں کیا حسین نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ میں نے کہا نا اتنی آسانی سے مصائب نہ سنا کرو، رونے کا حق ادا کرو، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ کیا اس چٹیل بیابان میں حسین نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو، سر کو جھکا کے بولے کہ میں حسین ہوں۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہو گئی، قدموں پہ آنے والا گر پڑا، مولا یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں؟ کہ اب تو تو بتا دے تو ہے کون؟ کہا نا برید الصغریٰ، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لے کے آیا ہوں۔ حسین تڑپ گئے، آنے والے اب آیا جب عباس نہ رہے، اب آیا جب اکبر نہ رہے، اب آیا جب قاسم نہ رہے، اب آیا جب اولو محمد نہ رہے۔ اچھا اللہ میری بچی کا خط جلدی دے دے، میری شہادت میں دیر ہو رہی ہے، دیکھوں تو صحیح میری لاڈلی نے لکھا کیا ہے۔ امام نے لرزتے ہاتھوں سے دامن خط کو چاک کیا، مضمون خط پڑھنا شروع کیا۔ بابا آپ وعدہ کر کے گئے تھے کہ یا لینے کے لیے میں آؤں گا، یا عباس کو بھیجوں گا، یا اکبر کو بھیجوں گا۔ بابا اب تک نہ آپ آئے، نہ چچا عباس آئے، نہ بھیا اکبر آئے۔ عزاداروں، رونے والوں، آپ نے بھی زندگی میں بہت خط لکھے ہوں گے۔ دستور خط یہ ہے کہ جب مضمون خط تمام ہوتا ہے تو بڑوں کو سلام لکھا جاتا ہے، چھوٹوں کو دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ فاطمہ صغریٰ نے بڑے ارمان سے لکھا تھا، چچا عباس کو سلام، بھیا علی اکبر کو سلام، بھیا قاسم کو سلام، سکینہ کو دعائیں۔ اب اس کے آگے جو میں پڑھوں گا، میں نے روایت خود نہیں دیکھی، اب بعض علماء بیان کرتے ہیں امام جب خط پڑھ چکے تو ایک سوال کر لیا، آنے والے دنیا کا دستور ہے کہ جب قاصد کو خط دے کے بھیجتے ہیں تو چلتے چلتے کچھ زبانی پیغام بھی دیتے ہیں۔ ختم ہو گئی عزاداروں مجلس۔ کہا یہ بتا چلتے وقت میری بچی نے کچھ زبانی میں کہا تھا؟ رونے والوں یہ دھیان رہے، گفتگو قبر علی اصغر پہ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ قاضی صغریٰ نے کہا، مولا اور تو کچھ نہیں کہا تھا، ہاں اتنا ضرور کہا تھا، اے میرے قاصد جا خدا حافظ، یہ خط میرے بابا کو دے دینا، میرا بابا در خیمہ پہ خط پڑھ رہا ہوگا، اس وقت ہو سکتا ہے خیمے کا پردہ اڑ جائے اور میرا بھیا اصغر گھٹنیاں چل کے باہر آ جائے، اسے اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا۔ حسین نے اپنے کو قبر اصغر پہ گرا دیا، اے بیٹا اصغر، ارے صغریٰ نے تمہیں یاد کیا ہے، اے میرے لال بتاؤ میں